بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ طه آیت نمبر 83. وما أعجلك عن قومك يا موسى. اے موسیٰ، آپ کو کس چیز نے عجلت میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے آپ کو جلدی پر ابھار دیا ہے آپ کی قوم سے، یعنی کہ آپ اپنی قوم سے جلدی کس طرح آ گئے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اولائی علی اثری، وہ لوگ یعنی کہ میری قوم، اولائی وہ لوگ، علی اثری میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے اللہ میں نے آپ کی طرف آنے میں جلدی اسی لیے کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ سارعوا فی الخیرات، مسارعہ فی الخیرات جو ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں المسارعہ فی الخیرات۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قوم سے جلدی جو ہے وہ چلے گئے آگے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ہم اولائی علی اثری، وہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ موسیٰ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، آپ تو ان کو اپنے پیچھے توحید پر چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آپ کے بعد، من بعدک ای من بعد مجیئک الی الطور، آپ کے طور پر آ جانے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کی آزمائش کی ہے۔ انا قد فتنا قومک، ہم نے آپ کی قوم کی آزمائش کی ہے، من بعدک آپ کے طور پر آ جانے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے، سامری جو ہے وہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا ہے۔ یہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کون ہدایت دیتا ہے، کون گمراہ کرتا ہے؟ سر سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا پوچھا ہے، آواز کٹ رہی۔ اچھا جی، میں نے کہا کہ ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے، کون جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور کون جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری کی طرف جو ہے وہ نسبت کی ہے گمراہی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سبب بنایا نا اس کا، اس اعتبار سے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اس حال میں کہ غصے میں بھی تھے اور ان کے اس شرک پر افسوس بھی کر رہے تھے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں، اس حال میں کہ وہ غصے میں بھی تھے، اور اسیفا ان کے کیے ہوئے شرک پر افسوس بھی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے پامال ہونے پر غصہ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے پامال ہونے پر غصہ بھی آنا چاہیے۔ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے غصہ؟ کیا خیال ہے؟ جی بالکل آنا چاہیے سر۔ تو سر لیکن پھر لوگ کہیں کہ آپ میں تو برداشت ہے نہیں، اور غلط باتوں کو برداشت کرنا کا مطلب پھر کیا مطلب ہوگا پھر؟ بس پھر یہی بات ہے نا کہ یہ جو تدین کا یہ جو معنی ہے کہ جس میں آپ بالکل جو ہے نا وہ ہر قسم کی غیرت سے عاری ہو جائیں، یہ تدین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے،
वलाकिन इदन तुही का हुदूद अल्लाह, जब अल्लाह ताला की हुदूद पामाल होती थी तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता था, आपका चेहरा लाल पड़ जाया करता था, आप इस कदर गजबनाक होते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला की हुदूद के पामाल होने पर जो गुस्सा आना है, ये अंबिया की सुन्नत है, तो ये और ये ईमान का तकाजा है। तो ठीक है, बाज दफा दावत का मौका होता है, बाज दफा मौका ऐसा होता है कि जिसमें आप को जब्त करना पड़ता है, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये असल नहीं है कि इंसान कहे कि गुस्सा जो है वो दीन के अंदर है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं जी अमजद भाई। जी शेख साहब, वो एक हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, वो याद है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को एक बस्ती को तबाह करने के लिए भेजा, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक बंदा है जो जिसने पलक झपकने के बराबर भी कभी गुनाह नहीं किया। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस बस्ती को उठाओ और पहले उसके ऊपर मारो कि मेरी हुर्मतों को पामाल किया हम्म, जाता था, और उसके चेहरे कोई कुछ तब्दीली नहीं आती थी, यानी कोई हम्म, गैरत नहीं आती थी उसको मेरी हुर्मतों के पामाल होने पे। कुछ बिल्कुल उसका ऐसे मफहूम ही, इस तरह से है। ऐसे ही, ऐसे ही। ये उस पे मैंने गालिबन उसमें ना, जब उसके अद्दावत दवा के दुरूस के अंदर ये मैंने बयान की थी ये वाक्य ना। तो ये तो चले शायद बनी इसराइल में से किसी का वाक्य है, वरना ये चीज जो है वो हमारे दीन के अंदर भी, मतलब ये चीज जो है ये मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा जी। फरजा मूसा इला कौमिही गदबान असीफा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौटे गजबान असीफा, इस हाल में कि वो गुस्से में थे और अफसोस कर रहे थे। अपनी कौम को कहने लगे, काला, मूसा ने कहा, या कौमी, है मेरी कौम, अलम यइदकुम रब्बुकुम वादन हसना, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारे से अच्छा वादा नहीं किया। वादा, अच्छे वादा से मुराद है तौरात देने का वादा। मूसा अलैहिस्सलाम वो उसी सिलसिले में तूर पर गए थे ना। तो अफताला अलैकुमुल अहदु, तो क्या तुम पर जुदा, क्या क्या तुमने जो है वो जल्दबाजी की और तुम पर मेरी जुदाई जो है वो तवील हो गई है। क्या मुझे तुम्हारे पास से गए हुए बहुत ज्यादा अरसा हो गया है। अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम गज़बुम मिर रब्बिकुम, या फिर तुमने इस बात का इरादा कर लिया है कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतर पड़े। क्या मेरी जुदाई तुम पर तवील हो गई है, या फिर तुमने ही ये इरादा कर लिया है कि तुम पर अल्लाह का गजब उतर आए। तो फ़अख़लफ़ तुम मौइदी, तो फिर तुमने मेरे से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी कर दी है। यानी कि मैं तुम्हें तौहीद पर छोड़ कर गया था और तुम जो है वो मेरे जाने के बाद शिर्क में मुब्तला हो गए हो। अल्लाह अकबर। क़ालू, उन्होंने कहा, मा अखलफना मौइदा कभी मलकिना, ए मूसा, हमने आपसे किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी अपने इख्तियार से नहीं की है। असल बात यह है कि वलाकिन्ना हुम्मिलना औजारम मिन जीनतिल कौमी, हमें हमने जो है वो हम उठाए गए थे, वो जो किबती लोग थे उनके जेवरात में से कुछ जेवरात हम जो है वो उठा कर लाए थे, बतौर इमानत उनसे लिए हुए थे। तो वो ये लोग जब रवाना हो गए रातों रात, मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को ले गए, तो वो सारे जेवरात वगैरह जो है वो ये लोग अपने साथ ही ले आए। तो फ़क़दफ़नाहा, हमने उनको आग में डाल दिया। फ़कदालिका अलक़स्सामिरी, और इसी तरह सामरी ने भी किया। वो सामरी ने इनको कहा कि ये जो सारे जेवरात वगैरह हैं ये तो तुम्हारे लिए हलाल ही नहीं है, ये तो आ, उन लोगों का माल था, तो इसको जो है वो हम जलाएंगे। उसने जो है वो फिर उन जेवरात को जला पिघला कर जो है वो, अखरज लहुम इजलन जसदन लहू खुवार, उसने जो है वो फिर इनके लिए एक ढांचा सा बनाया बछड़े का, और लहू खुवार, और वो जो है वो आवाज भी निकालता था। फ़क़ालू, और उसने कहा, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा अल अहद। अल अहद जो है ना ये, या तो इससे माना है वो वादा जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से लिया था। ठीक है, या वादा मुराद है या फिर जुदाई मुराद है। ठीक है, या वादा मुराद है या फिर जुदाई मुराद है, मैं आपको बताता हूँ। इस वादे का तज़किरा भी कुरान मजीद में मौजूद है। ये वादा जो है ना, कौन सा वादा है ये। सर वो सूर्य बकरा के शुरू में तो नहीं जिक्र इसका शायद। सूरह बकरा के अंदर
جی سر اس میں کافی احسانات کا تذکرہ ہے نا بنی اسرائیل پہ۔ نہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پر ہے. چلے مجھے اگر پتہ یاد آئے گا یا دیکھوں گا میں کہیں پر انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اچھا جی. وہ عہد جو ہے نا وہ جدائی کو بھی کہتے ہیں، مدت کو بھی. ٹھیک ہے، جس طرح وہ قرآن مجید میں ہے نا کہ سورہ سورہ حدید میں ہے، کس میں ہے وہ جو ہے، نہیں وہاں پر اور امد کا لفظ ہے، قال علیہم الامد فقصت الامد. امد جو ہے وہ مدت کو کہتے ہیں. بہرحال قالوا انہوں نے کہا، اچھا یہ تو پڑھ لیا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اس نے سامری نے جو ہے وہ ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، ایک جسدن یعنی کہ ایک ڈھانچہ تھا اس کا، لہو خوار، اور اس کی جو ہے وہ بچڑے جیسی آواز بھی تھی. فقالوا اور کہنے لگے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اے لوگو یہ تمہارا معبود ہے، و الہ موسیٰ اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے. تو فنسیا، موسیٰ جو ہے وہ بھول گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا. افلا یرون، کیا یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی یہ ان کے کسی نفع اور کسی نقصان اور کسی نفع کا بھی مالک ہے. کیا ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ تو پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچڑا جو ہے یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے، بس موسیٰ جو ہے ان کو غلطی لگ گئی ہے. اب کیا موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے تھے لیکن ہارون تو پیچھے موجود تھے نا، تو اس سارے قضیے میں ہارون علیہ السلام انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہارون نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم به، تمہیں جو ہے وہ اس بچڑے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب جو ہے وہ تو رحمان ہی ہے. تو فَاتَّبِعُونِي، اگر تم میری تصدیق کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات کو مانو، اس بدبخت سامری کی بات کو مت مانو. قالوا، لیکن ان لوگوں نے کہا، آخر وہ بھی بنی اسرائیل تھے، آخر وہ بھی بنی اسرائیل تھے، وہ بھی آسانی سے بات کو سمجھنے اور ماننے والے تو نہیں تھے. یہ عجیب و غریب قوم ہے، عجیب و غریب قوم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مطلب بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر ایسی آ گئی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی مشابہت میں سے ہی ہیں. لیکن ان لوگوں کے جو تذکرہ ان لوگوں کا جو قرآن مجید نے کیا ہے وہ پڑھ کر بعض دفعہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جو اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے وہ ان تمام چیزوں میں ان کی مشابہت ہے. جو ان کا رویہ تھا اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ، اور ان کا جو رویہ اپنے یہ بات میں نے کئی دفعہ دہرائی بھی ہے، اور مختلف جگہوں پر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں دروس میں، کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اہل کتاب کی مشابہت کو سمجھتے ہیں کہ صرف چیر نکالنے میں مشابہت جو ہے نا وہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، بالوں کے سٹائل میں مشابہت، ہم نے مشابہت کو اس تک محدود کیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سنا کبھی آپ نے یہ بات؟ جی سر ہے. جو بچہ بیچارہ سائڈ سے چیر نکالتا ہے اس کو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس نے اہل کتاب کی مشابہت کر لی. اور اب پوری قوم کا دل جو ہے وہ چاہے اہل کتاب کی طرح وہ سخت ہو، اور دلوں کے اندر جو ہے وہ دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہوں، تو یہ کوئی مشابہت نہیں ہے، مطلب اس کو نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ ہوئی ہے کہ پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے یہ اس قضیے میں داخل ہیں اہل کتاب کی مشابہت میں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، وہ جو آیت جس کا میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ
فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون فلا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اہل کتاب کی طرح کہ ان کو پہلے کتاب دی گئی تو فطال علیہم الامد، جب وقت بہت لمبا گزر گیا، جب بہت عرصہ گزر گیا تو فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بات سمجھائی، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفینا، نہیں نہیں اے ہارون، ہم تو اس بچڑے کے اوپر ہی ہم جم کر بیٹھے رہیں گے، ہم تو اسی پر معتکف رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف رخ کیا، قال موسیٰ نے کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا اس چیز سے کہ جب تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو ماں ہے نا، ما منعک، یہ اس کو ماں نافیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ماں استفہامیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، دونوں اعتبار سے معنی جو ہے وہ بنتا ہے۔ بہرحال ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تمہیں روکا اس چیز، ما منعک کس چیز نے تمہیں روکا، اللہ تتبعنی کہ تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرنے سے یا میرے پیچھے آ جانے سے یا میرے راستے کی اتباع کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی، اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے ان لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا اس چیز سے کہ تم میری اتباع کرو، افعصیت امری، کیا تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جو ہے یہ کس طرح کہی، اس کی کیفیت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی کے بالوں سے اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑ رکھا تھا، ٹھیک ہے، داڑھی کے بالوں سے اور سر کے بالوں سے پکڑ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر اس کا مطلب ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، کیا خیال ہے؟ کوئی کلین شیو نبی بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہاں جی بھائیو، کوئی کلین شیو نبی ہوا ہے؟ نہیں سر، کیونکہ جو نہیں سر، قوموں کے لیے حکم تھا پہلے وہ خود عمل کرتے تھے نا، ہاں کلین شیو نبی سر کوئی ان نہیں میں ہوا۔ سے بڑے کون تھے پھر؟ نہیں، بڑے تو ہارون علیہ السلام ہی تھے، میرا تو یہ خیال ہے ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ لیکن سر جیسے وہ تھے کہ وہ بچوں کو جو قتل کروا دیتے تھے، اسی حساب سے دیکھا جائے تو وہ پھر اگر حضرت ہارون ہوتے تو وہ کیسے بچے تھے؟ سر یہ وہ شیخ سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے نا، جب اس نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قتل، مطلب پھر ہاں انہوں یہ نے ہو بھی کہا سکتا ہے تھا۔ نا کہ جب اس نے قتل کروانا شروع کیا اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ ہارون، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جی سر، جی سر۔ جی شیخ صاحب، وہ فرعون ایک سال قتل کرواتا تھا، ایک سال چھوڑ دیتا تھا، تو جس سال چھوڑ ہاں دیا تھا بالکل اس بالکل۔ سال حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، جس سال اس نے قتل کا کہا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی ایک تو یہ کہ داڑھی ہے، دوسری یہ کہ داڑھی بھی ایسی ہے جو کہ ایک ہاتھ کے اندر آ گئی ہے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی نا، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائیو، آپ کا کیا خیال ہے، آپ سے پوچھ رہا جی سر، سر ہوں۔ وہ جی سر وہ علماء کہتے ہیں کہ کم از کم ایک منٹ ہونی چاہیے، اس ہاں کے ایک بعد منٹ ہونی چاہیے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کا ہاتھ کتنا تھا، ہاتھ کیسا تھا ہارون علیہ السلام کا، یہ میرے جیسا ہاتھ ہوگا؟ میرے مکے سے تو نہیں سر کافی میرے مکے سے تو چڑیا بھی نہیں مر سکتی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے تو پورا بندہ مر گیا تھا، اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی ٹھیک وزنی ہاتھ ہوگا، بڑا ہاتھ ہوگا۔ ہاں
تو اس سے کیا پتا چلا کہ داڑھی جو ہے وہ کم از کم سر ان کے قد بھی تو لمبے ہوتے تھے نا، اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے وہ تھے اس ٹائم میں. موسیٰ علیہ السلام اتنے پرانے نہیں ہیں کہ جس دور میں 950 سال عمریں ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام اتنے پرانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دور کے نہیں ہیں کہ جس دور میں 30 فٹ قد ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو بہرحال بات یہ ہے کہ داڑھی جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء جی کا سر. طریقہ ہے، اور کم از کم جو ہے وہ ایک مٹھ داڑھی تو ہونی چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے. باقی اس سے زائد جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور یعنی کہ مختلف. بہرحال یہ فقہ کا پیریڈ تو نہیں ہے، یہ تو ترجمے کا پیریڈ ہے. بہرحال یہ بات تو پتہ چل رہی ہے کہ انبیاء کی داڑیاں ہوتی تھیں. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی کو اور میرے سر کو تو چھوڑ دیں ذرا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، انی خشیت، مجھے یہ ڈر تھا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے اس شرک پر جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھا رہا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن بہرحال یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے اب سامری سے پوچھا، ہاں بھائی سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال، اب سامری نے کہا، بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جو چیز ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور پھر میں نے جو ہے وہ ایک مٹھی اٹھا لی، من اثر الرسول، جبریل کے گھوڑے کے نشانات میں سے، جبریل کے گھوڑے کے نشانات میں سے میں نے ایک مٹھی جو ہے وہ اٹھا لی. فنبذتها، اور پھر اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا، یہ جو میں نے بچڑا بنایا ہے. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اس چیز کو میرے نفس نے میرے لیے مزین کر دیا. یہ جو آیت ہے اس کے اندر اور بھی کچھ آراء ہیں. جی پوچھئے. سر یہاں پر آپ نے رسول کا میننگ جبریل کا گھوڑا کیوں کیا ہے علیہ السلام؟ یہ وہی تفاسیر میں ایسے ہی ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، اثر الرسول. تو جی ٹھیک ہے. یہ جبریل کے اثر سے مراد ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات، یعنی اثر فرس الرسول. جی ایمن. سر جو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا میں فتنے میں نہ ڈال دوں، مطلب اس سے کیا مراد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کا خدا اور ہے اور ہارون کا اور ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہارون جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے کوئی سخت ایکشن لیتے ان لوگوں کے خلاف، تو قوم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی، اور یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ ایک دفعہ واپس آ جائیں، تو پھر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ جو بھی ان لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہوگا اس کو کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ قوم جو ہے وہ اس میں پھوٹ نہ پڑے جی اور سر. فتنہ فساد نہ ہو. قال فاذهب فإن، یہ جو آیت میں نے اوپر ذکر کیا، فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اس میں جو میں نے معنی کیا ہے عموماً مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، علماء یہی معنی کرتے ہیں عموماً. تاہم اس کے اندر ایک دوسری رائے بھی موجود ہے، وہ ہمارے شیخ دادا استاد شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ وغیرہ نے ایک اور معنی بھی کیا ہے، لیکن وہ اس میں تکلف لگتا ہے، وہ اتنا دل کو لگتا نہیں ہے معنی. واللہ عالم. آپ لوگ بھی تفاسیر دیکھیں اس آیت کی کیا کہتے ہیں مفسرین اس بارے میں. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھاگ جا اب، فإن لك في الحياة، تیری سزا یہی ہے کہ زندگی میں تو ان تقول، یہی کہتا رہے گا کہ لا مساس لا مساس، مجھے کوئی مت چھوئے، ایسی اس کو بیماری ہو گئی. وإن لك موعدا لن تخلفه، اور تیرے لیے ایک اور وعدے کا وقت ہے جس کی تو مخالفت نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایک تو دنیا کے اندر یہ سزا ہے، اور آخرت کے اندر تیرے ساتھ جو ہوگا وہ
ایک وقت مقرر ہے کہ جس کو تو پھر ٹال نہیں سکتا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اب تو دیکھ اپنے اس معبود کی طرف کہ جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ عاکفا، وقوف عین کاف فا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا، مجاوری کرنا کسی جگہ پر، ہاں، اسی لیے ہم جو کہتے ہیں نا اعتکاف، اعتکاف وہ بھی اسی سے ہے، اس کا بھی یہی مادہ ہے، وقوف اعتکاف۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ کے جس پر تو پجاری مجاور بن کر بیٹھا ہوا تھا، کہ لنحرقنہ، ہم اس کو ضرور جلا بھی دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کر جو ہے وہ دریا میں ڈال دیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام خطیب قام ثم قام خطیبا، پھر وہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور اعلان کیا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اے لوگو، اے بنی اسرائیل، یہ سامری کی باتوں میں مت آؤ، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ بدبخت بچڑا تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے کہ الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، وسع کل شیء علما، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے علم کے اندر، ہر چیز جو ہے وہ اس کے علم کے اندر آتی ہے، اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں سورت کے شروع میں ایک مقدمہ تھا اور پھر 6 مقامات میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں مختلف وعیدیں ذکر ہوں گی، ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے قصے کے جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ وہ ہے صدق رسول کا بیان ہے۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح ہم آپ پر ان لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کی خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں، انبائی ما قد سبق، کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً آپ کے پاس ہماری جانب سے ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، صدق قرآن کا بیان، صدق رسالت اور صدق قرآن کا بیان۔ قرآن مجید سے اعراض کرنے والے کے لیے وعید، من اعرض عنہ، اور جو کوئی اس ذکر سے اعراض برتے گا، جو اس ذکر سے اعراض برتے گا، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو قیامت کے دن وہ بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض سر منہ پھیرنا کسی چیز سر سے؟ منہ پھیر لینا۔ کسی چیز کو اگنور کرنا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، خالدین فیہ، اور یہ لوگ ایسے لوگ جو کہ اس سے اعراض کریں گے۔ یہ دیکھیے من اعرض عنہ، اعرض جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، فإنہ یحمل، یحمل بھی واحد کا صیغہ ہے، لیکن اب آگے کہا خالدین فیہ، تو اس طرح ہوتا ہے قرآن مجید میں، خالدین فیہ، اور یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب سے اعراض کیا ہوگا یہ ہمیشہ رہیں گے، فیہ، کس میں ہمیشہ رہیں گے؟ فیہ سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کا ذکر ہے یہاں پر؟ بوجھ کا ذکر ہے سر، بوجھ جو پیچھے ذکر ہوا ہے۔ بوجھ میں ہمیشہ رہیں گے؟ بوجھ میں ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ جی مطلب بوجھ سر ہمیشہ ایسی جگہ جہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ جی جی جی، صحیح جواب دیں، صحیح جواب دیں۔ بوجھ میں کیسے رہیں گے؟ بوجھ تو وہ اٹھا کر لائے نا، اس بوجھ میں کیسے رہیں گے؟ ہوں سر جہاں سے بچ نہ سکیں وہ۔
بوجھ کی جزا، وہ جو بوجھ وہ اٹھا کر لائے ہیں اس کی جزا میں ہمیشہ رہیں گے، جو کہ جہنم۔ خالدین فیہ ای خالدین فی جزاء الوزر، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ جی سر آگے۔ اسی لیے بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو مضاف نکالنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو محذوف نکالنا پڑتا ہے، بات اس کے ساتھ پھر سیدھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خالدین جی فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا ہوگا ان لوگوں کا یہ بوجھ کس دن؟ قیامت کے دن۔ بہت ہی برا ہوگا یہ بوجھ ان کا کس دن؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اور کیا ہوگا اس دن؟ یہ ہوگا کہ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اکٹھا کر لیں گے تمام مجرموں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی ہولناکی کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ان لبستم الا عشرا، ان نافیہ ہے، تم تو نہیں رہے دنیا میں مگر 10 دن رہے ہو۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ ان لبستم، تم تو نہیں رہے دنیا میں مگر الا عشرا، مگر 10 دن رہے ہو۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب پتہ ہے ان کی ان باتوں کا کہ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ ان کا جو بہترین طریقے والا، یعنی کہ ان کا جو سب سے سیانہ بندہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں، ان لبثتم الا یوما، 10 دن تو بڑے زیادہ ہوتے ہیں، تم تو دنیا میں ایک دن ہی رہے ہو۔ یہ ہولناکی کی وجہ سے اور اس مشہد کی جو ہیبت ہے اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ سر یہ کائنڈلی آنکھیں نیلی ہونے والا جو ہے نا، اس کو پلیز ایکسپلین کر دیں، اس کی اس سمجھ کو نہیں آئی۔ اس کو دوبارہ سر جو وہ قیامت کے دن ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ ہوں، جی یہ ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے ہے نا۔ سر جو وہ، جی سر۔ ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو آیت نمبر مطلب 100 ہے، اس میں آپ نے وزرا کا مطلب بہت بڑا بوجھ کیوں کیا؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یہ تنوین جو ہے نا وزرا کے اوپر، تنوین، جی یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر ایکچولی میرے مائنڈ میں یہ پہلے سوال آتا تھا اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کہ شاید جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہوں جس طرح کفار کی ہوتی ہیں تو مے بھی انہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو شاید اس لیے کہا گیا ہو، نہیں لیکن نہیں یہاں پہ تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، سبحان اللہ، یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ بہت سارے تو نہیں، لیکن چند نیلی آنکھوں والے لوگ میرے ذہن میں پھر گئے ایسا نہیں ہے انشاءاللہ کہ نیلی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ بندہ وہ جہنم میں جائے گا ضرور، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے ان کی کیفیت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ سر، یعنی جو تنوین ہے اس سے انٹینس، جی 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 بولیں 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 بولیں۔ جی سر۔ سر مطلب یہ کہ یعنی جس ورڈ پر تنوین آتی ہے اس سے انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اس چیز کی؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تنوین جو ہے نا اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، تنوین کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اوکے ان میں سے ایک یہ بھی، تنوین کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ یہ تحقیر کے لیے آتی ہے، بعض دفعہ تعظیم کے لیے آتی ہے، تنوین کے کئی مقاصد ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ یہ علم البلاغہ میں اس کا یہ موضوع ہے بلاغہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بلاغہ کے اندر کوئی ایک آدھا متن ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ طالب علم جو ہے نا اس کا کسی بھی فن سے استغنا نہیں ہے،
یہ جو ہمارے شریعت کے علوم ہیں ان میں سے یہ شریعت کے جو علوم ہیں یہ سمندر ہیں، سمندر. تو ان میں سے ہر علم جو ہے اس کے اندر پھر اتنی زیادہ تفصیلات ہیں، اور ایک پورا ایک یعنی کہ آپ نے تخصص کا لفظ سنا ہوگا، تخصص جس کو آپ اسپیشلائزیشن کہتے ہیں. جی تو یہ جی جو جی تخصص ہے، یہ اب ہر جو تخصص ہے اس کے اندر کئی مزید سب فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ تخصص کرنا چاہے کسی ایک فن میں تو وہ اس کے لیے پوری عمر چاہیے. لیکن جو ایک طالب علم ہے اس کے لیے کم از کم جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر فن کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ علاقہ ہو، ہر فن کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہر فن کے اندر ایک آدھا ایک دو متن جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پڑھ لے. اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو کم از کم اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ اس فن سے اس کا تعلق ہے، مجھے یہ بات اگر دیکھنی ہے تو مجھے اس فن کی کتابوں کے اندر یہ اس چیز کی تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو جی سر. یہ اب یہ بات کے تنوین جو ہے وہ کتنے معانی کے لیے آتی ہے اور کس کس مقاصد کن کن مقاصد کے لیے آتی ہے، تو یہ جو ہے یہ بلاغہ جو ہے اس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، یہ نیلی آنکھوں والی بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، بات یاد آ گئی. وہ قرآن مجید میں ہے نا، فما لنا من شافعین. وہ جہنمی جو ہے وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. تو ایک دفعہ ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد جو ہے وہ ترجمہ پڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی شافعی نہیں ہے. فما لنا من شافعین، شافعی لوگوں میں سے ہمارے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ اس طرح کا ترجمہ بعض دفعہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ تو مذاق کے طور پر کر رہے تھے، لیکن اگر کسی کو جو ہے وہ اس طرح بتایا جائے تو شاید وہ مان بھی لے کہ وہ کہ دیکھو یہ تو قرآن مجید کی وہ ہے، آیت ہے. اسی طرح وہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ جو ہے نا وہ بڑی یعنی کہ علوم اصول حدیث کے اندر اس کا ایک بڑی حیثیت ہے. صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے اس کے شروع میں امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے تو اس کے اندر ایک عبارت ہے، ایک راوی ہے اس کا نام ہے شہر بن حوشب. شہر بن حوشب. تو امام مسلم نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ترکو شہرن، محدثین نے شہر کو چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ اس کی روایت نہیں لیتے. شہر جو ہے یہ راوی کا نام ہے، شہر بن حوشب. تو یہ واقعہ جو ہے وہ عموماً اساتذہ سے سنا ہے کہ ایک مدرس نے پڑھاتے ہوئے کہا کہ ترکو شہرن، محدثین نے شہر کو چھوڑ دیا. تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی سب نے شہر چھوڑ دیا؟ اس نے کہا ہاں جی سب نے شہر چھوڑ دیا. اس نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا ادھر کوئی وبا وغیرہ پھیل گئی تھی اسی لیے ان سب نے شہر جو ہے نا وہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے تو اسی لیے اس طرح کا ترجمہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اچھا جی. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ہم ان کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ جب ان میں سے جو اس بات کو کہ جو وہ کہہ رہے ہوں گے، جس وقت ان میں سے جو زیادہ عقل مند شخص ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ان لبثتم الا یوما، تم تو نہیں رہے دنیا میں مگر ایک دن رہے ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ تم سے پہاڑوں کی کیفیت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو فقل، آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو بکھیر کر رکھ دے گا اس دن ریزہ ریزہ کر کر. فَيَذَرُوهَا، اور زمین کو چھوڑ دے گا قاعًا صفصفا، بالکل سیدھا چٹیل میدان کر کے چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور آپ کو اس میں کوئی کجی اور کوئی بلندی کسی قسم کی نظر نہیں آئے گی، یعنی کہ بالکل سیدھی جو ہے وہ زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دے گا، اس کے اندر آپ کو کوئی بلندی اور کوئی جو ہے نا وہ کجی نظر نہیں آئے گی. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس کو بالکل چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا. فلا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، آپ کو اس میں کوئی کجی یا کوئی بلندی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. وہ دن کہ جس دن تمام لوگ اس بلانے والے کی
اس بلانے والے کی پکار کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے کہ لا عوج لہ، کہ جس پکار میں کوئی کجی نہیں ہوگی، وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، فلا تسمعوا الا ہمسا، اور تم نہیں سنو گے مگر صرف آہٹ کی آواز سنو گے۔ یہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ جو ہے، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا یوما، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب تمہیں بلائے گا تو تم اپنی قبروں سے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھ پڑو گے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے۔ اور یومئذ، یہ وہ دن ہوگا کہ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن فائدہ نہیں دے گی سفارش، کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا مگر یہ کہ من اذن له الرحمن، کہ جس کو رحمان اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور جس کی بات سے رحمان راضی ہو، مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، اور اللہ جو ہے رحمان جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ بھی مخلوق کے آگے ہے، جو کچھ بھی مخلوق کے پیچھے ہے، مخلوق کے مستقبل کیا ہے، مخلوق کا ماضی کیا ہے، یہ سب کچھ رحمان جانتا ہے۔ ولا یحیطون به علما، مگر یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی اپنے علم کے ساتھ۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن چہرے جو ہیں وہ الحی اور القیوم ذات کے لیے جھک جائیں گے، اس دن تمام چہرے جو ہیں وہ تمام چہرے وہ الحی اور القیوم کے سامنے جھک جائیں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گا وہ شخص جس نے شرک اٹھایا ہوگا، جو شرک اٹھا کر لایا ہوگا۔ ظلما شرک کے معنی میں ہے، ظلما ای ظلما عظیما، لاحظی لاحظی ان التنوین هنا تدل على ان هذا الظلم المراد به ظلم عظیم وهو الشرک۔ وقد خاب من حمل ظلما، یہاں پر ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، اور جو کس کو کہتے ہیں ظلم عظیم؟ شرک۔ ایوہ نعم، وقد خواب من حمل ظلما، اور اس شخص کے مقابلے میں دوسرا گروہ کون ہے؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ ومن يعمل من الصالحات، اور جو شخص جس نے صالح اعمال کیے ہوں گے، وهو مؤمن، وهو مؤمن، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہوگا، کیونکہ اگر ایمان موجود نہ ہو تو نیکی کے اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتے، دنیا کے اندر فائدہ دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص جس نے بہت زیادہ چیریٹی ورک کیا ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، تو اس نے جو دنیا کے اندر بہت زیادہ ویلفیئر کا کام کیا ہے، چیریٹی کا کام کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ آخرت میں اس کو ان اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نعم یا شباب، نہیں نہیں سر۔ نہیں ہوگا۔ کبھی نہیں شک۔ یہ بات ویسے نا ہمیں بڑی آبویس سی لگتی ہے ہم لوگوں کو نا، ہمیں یہ بات بڑی مطلب ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں وہ چیزیں جو کہ ثوابت ہیں، وہ چیزیں جو کہ بدیہیات ہیں، جو ایک مسلمان کسی دور میں یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ اس میں بھی کیا کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، اب وہی چیزیں جو ہیں وہ محل تشکیک ہیں، اب وہی چیزیں جو ہیں ان میں لوگوں کے ہاں شک پایا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ یہ نظریہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کے اعمال کا آخرت میں فائدہ ہوگا، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اسی لیے یہ اس طرح کے جو حقائق ہیں دین کے، انسان کے اسلام کے جو ثوابت ہیں، مسلمات ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں دین کے، ان کو
بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تکرار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے بھی، خود اپنے گھروں میں بھی، اپنی اولاد کے سامنے بھی، تاکہ یہ جو مسلمات اور ثوابت ہیں یہ یعنی کہ یہ ان کی یہ حیثیت برقرار رہے، ان کے مسلمات اور ثوابت ہونے کی حیثیت برقرار رہے۔ ایوہ نعم یا اخی یا احسان۔ جی سر، وہ کافی لوگ آج کل نا وہ کسی کافی وہ اس کے مرنے پہ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، ایوہ نعم، تو یہ وہ ریسٹ ان پیس جو ہے یہ بڑا دین ہیومنزم کی دعائے مغفرت ہے۔ ریسٹ ان پیس جو ہے یہ دین ہیومنزم کی دعائے مغفرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جن لوگوں کا دین ہیومنزم ہے، ان کے ہاں کسی کے مرنے پر تعزیت یا دعائے مغفرت جو کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے، ریسٹ ان پیس۔ جی فیصل بھائی۔ جی جی شیخ صاحب، یہ جو اسلامک اسکالر کے علاوہ جو مطلب جو ہے نا دوسرے علوم کے جو اسکالرز ہیں نا، وہ موسٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ تو سب کا ہے، اللہ مسلمانوں کا ہے، دوسروں کا نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کیسے نہیں مطلب نہیں، جو نیک کام کرے گا وہ جائے گا۔ تو ظاہر ہے وہ جب جو مسلمان ہیں لیکن وہ دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کو اس حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ اس بات کے اوپر مصر ہوتے ہیں کہ جی ان کو ملے گا اس کا اجر۔ جی جی ایسا ہے، ایسا ہے، یہ مطلب پھیلی ہوئی بات ہے اب نا، یہ اب بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، عام مسلمان بھی، بلکہ وہ اس کو ایک آفینس سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ اب ایک آفینس سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین کے حقائق ہیں ان کے احیاء کی اور ان کی تجدید کی کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ چیزیں جن کو ہم بہت سمجھ رہے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ تو چیزیں مطلب یہ تو سب کو پتہ ہے یا یہ تو انڈرسٹوڈ سی چیزیں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ان چیزوں کو بیان کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو دہرانا پڑے گا تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے سے مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں باقی رہیں۔ چلیے ٹائم ہو گیا۔ لوگ عام فورم، شیخ صاحب لوگ عام فورم کے اوپر تو یہ بات سننا بھی مطلب جو ہے نا وہ گوارا نہیں نہیں پسند کرتے، وہ کرتے، کہتے ایسے ہی جی ہے، بالکل وہ ایسے ہی ہے۔ اسلامی باتیں چھوڑیں جی، اسلام کی بات چھوڑیں جی، آپ اسلام کی بات لے آئیں۔ عام محفلوں میں یہ چیز مطلب جو ہے نا لوگ اس طرح صحیح اجتناب بات ہے، کرتے ہیں اسلام سے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ سر اگر کرسچینز کے سامنے بھی ایسی کوئی بات ہو جائے، کسی ایتھسٹ کے سامنے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں باقی فرقے بھی جائیں گے اور آپ تو ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ ہاں تو پھر اب کیا کریں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ جو کہ کسی عیسائی اور کسی یہودی کو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ بندہ اس کے ساتھ مخلص اور اس کا خیر خواہ ہے، یا وہ شخص جو اسے بتا رہا ہے کہ بھائی اگر آخرت میں تم نے بچنا ہے تو تمہیں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا پڑے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا، اس کا خیر خواہ کون ہے؟ ہوں؟ جی پھر سیکنڈ بتانے والا۔ والا ہاں تو ظاہر ہے وہی اس کی خیر خواہی تو وہی کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کبھی کسی وقت جو ہے وہ ترجمے کے اندر اگر کہیں پر بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو معنی ہے یہ صحابہ کے ہاں کس قدر وضاحت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ جب حالت کمزوری میں تھے اس وقت بھی وہ اس حقیقت کو برملا بیان کرتے تھے کہ بھائی اگر تم ایمان کے بغیر مر جاؤ گے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، ایمان جو ہے وہ ضروری ہے نجات کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیر خواہی ہے، یہ مخلوق کی خیر خواہی ہے، یہ ججمنٹل ہونا نہیں ہے انورٹیڈ کاماز میں، حالانکہ ججمنٹل ہونا جو ہے اس کا بھی معنی اور مفہوم جو ہے وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ اس بات پر اصرار کریں کہ نہیں نہیں میں تو ججمنٹل نہیں ہو رہا، ہونا یا نہ ہونا ان دونوں چیزوں کی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ بینگ ججمنٹل جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس کا خاص پس منظر ہے، تو اسی لیے اصطلاحات جو ہوتی ہیں نا ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور بہرحال والحدیث یطول، انشاءاللہ الی لقاء قادم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔